السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے پہلے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شک میں پڑ جاتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ سمجھا؟ اگر آپ جانتے پڑھنا لکھنا تو یہ اہل باطل شک کرتے، کہیں اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھ دیے، شک کرتے ہیں نا۔ تو نہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ لکھنا قرآن نازل ہونے کے پہلے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ سمجھا؟ جب اللہ فرما رہے نہیں جانتے تھے تو نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں آپ لوگ یہاں محبت میں کتنا بھی چلائے پکارے کہ نہیں نبی کیا ان پڑھ تھے، نبی نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، اللہ بول رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اللہ کی بات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے فرما دیا نہیں جانتے تھے تو نہیں جانتے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام نے ان کو بولا پڑھو پڑھو، اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا سب کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، جیسا جبریل پڑھتے تھے ویسے ہی بولتے تھے، تم بھی ریپیٹ کرو، دوہراؤ، تو ویسا سیکھتے تھے۔ یہ طریقہ سمجھا؟ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سمجھا؟ تو اس کی بہت بڑی مصلحت تھی اللہ کی، کہ اللہ نے ان کو ویسے ہی رکھا۔ پیغمبر بنانے سے پہلے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر جانتے رہتے تو کیا فرماتے؟ یہ سب جو لوگ قوم نہیں مان رہی تھی، اگر بولے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا انہوں نے، سمجھا؟ تو اس میں بہت بڑی مصلحت تھی، تاکہ باطل کی اب بولتی بند ہو جائے، آواز ہی نہیں نکلے۔ ارے یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر یہ سب باتیں ان کو کہتا، اس کا مطلب کوئی ان کو پیغام پہنچا رہا ہے، سمجھا؟ تو یہ سب اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ اب آپ اللہ کی بات کو جھٹلاؤ، نہیں پڑھنا جانتے تھے، کیا نبی ان پڑھ تھوڑی تھے؟ سمجھا؟ تو قرآن کیسے پڑھ کے سنا رہے نہیں پڑھنا جانتے تھے؟ تو پڑھ کے کیسے سنا رہے؟ جبریل علیہ السلام جو پڑھتے تھے وہی نبی دہراتے تھے اپنی زبان سے، سمجھا؟ اس کو ریپیٹ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ اللہ فرمائے نا، ہم تمہیں یاد کرا دیں گے، سمجھا؟ پھر آپ نہیں بھولیں گے، تو اللہ تعالیٰ یاد کرا دیتا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی نا، ایک ساتھ پورا قرآن نہیں نازل ہوا، یہ قرآن ایک ساتھ نہیں، ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اللہ فرما رہے، قرآن میں ہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، دیکھ لو آپ، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر کے نازل کیا، تاکہ دل کو مضبوط کر دے، لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے تو ہضم ہوگی۔ ایک ساتھ پورا بوجھ ڈال دیں گے، یہ مت کرو وہ مت کرو وہ مت کرو، تو آدمی ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن نازل کیا، تو نبی بھی تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے چلیں گے، سمجھے آپ؟ تو آپ لوگ محبت میں نبی کے گمراہ مت ہو جاؤ، اس کو بولتے ہیں محبت میں گمراہ ہو جانا۔ نبی کی پیغمبروں کی شان میں غلو کرنا، بڑھ چڑھ کے پیش کرنا، جتنا ہے ان کی رتبہ مقام وہیں تک نہیں، اس سے بڑا چڑھا کے بولنا، تو یہ گمراہی ہو جاتی، تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جاتی نا۔ اگر آپ بولیں گے نہیں جانتے تھے، پہلے سے پڑھنا لکھنا نبی جانتے تھے، آپ اگر ایسا بولو گے تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جاتی نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے، تو اللہ کی بات پہ ایمان رکھنا، ماننا، محبت میں نبی کے ایسے گمراہ مت ہو جاؤ کہ اللہ کی قرآن کی بات ہی جھٹلاتے چلے جاؤ، سمجھا آپ؟ اللہ کی بات کو جھٹلانا کیا ہے؟ سیدھا جہنم میں۔ محبت کرتے رہ جاؤ گے، اللہ کی بات کو جھٹلانے ختم معاملہ۔ اللہ فرما دیے نا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورہ بقرہ آیت نمبر 39۔ جو لوگ ہماری بات کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سمجھا آپ؟ جو آپ جھٹلا دیں گے نا کہ نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا، تو اللہ کی بات جھٹلا رہے نا، کہ اللہ بول رہے نہیں جانتے تھے، پہلے قرآن نازل ہونے کے پہلے کی بات کر رہے اللہ۔ قرآن نازل ہوا تو پڑھنے لگے، ریپیٹ دہرانے لگے، یاد کرنے لگے، تو آ گیا پڑھنا، سمجھا؟ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، قرآن نازل ہونے کے پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے اور
نہ لکھنا جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو بولا وہ ماننا پڑے گا آپ کو. اگر نہیں اپنی مرضی سے اپنے خواہش نفس نبی کی محبت میں بھٹک گئے گمراہ, اللہ کو کوئی جھٹلا دے رہے نبی کی محبت میں, تو کیا ہوئے گا؟ نبی کی محبت میں اللہ کو جھٹلا دیے گا مطلب ختم. اللہ بتا دیا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جو میری بات کو جھٹلائیں گے, انکار کریں گے, یہی لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ لکھا ہے, یہ مت سوچنا تھوڑے دن جا کے آ جائیں گے. سب گمراہی باتیں ہیں, گمراہی عقیدہ, بخاری کی جھوٹی حدیث. سمجھا آپ؟ قرآن دیکھ لو آپ, جو جہنم میں گیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. پورا قرآن چھان ڈالو, قیامت تک کا ذکر ہے آدم سے لے کے ہر پیغمبر کا. جہنمی جو جہنم میں گیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سمجھا؟ سورہ اعراف میں بھی دیکھ لیجیے آپ, آیت نمبر 157 157. نبی امی, امی کا مطلب ہوتا ہے پڑھے لکھے نہیں رہتے, اس کو بولتے ہیں امی عربی میں. سمجھا آپ؟ تو اللہ کی بات کو مانو. سمجھا آپ؟ سوچ رہے کہ نبی کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیں گے تو نبی خوش ہو جائیں گے, تو نبی خوش ہو جائیں گے, اللہ ناراض. اللہ کی بات کو جھٹلا رہے تو نبی کیا کر لیں گے؟ نبی آپ کو نہیں بتا سکتے اللہ کی باتوں کو جھٹلانا. اللہ بول دیا نا, میری بات کو جو جھٹلائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اللہ جو قرآن میں بولا وہ جھوٹ بات ہے, جو تم لوگ بول رہے ہو سچ ہے. سوچو آپ, سیدھا اللہ کی بات کو جھٹلانا انصار کافر ہو جائے گا. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, کفروا انکار کرنا, کافر ہو جاتا ہے. جھٹلایا, انکار بھی کیا, جھٹلایا بھی, سیدھا جہنم ہمیشہ رہو گے. سمجھا آپ؟ اللہ کی بات کو ماننا. سمجھا آپ؟ اللہ ہی تمہارا کار ساز مددگار ہے. سمجھا آپ؟ سب باتیں قرآن کی ہے. عالم بولا, مفتی بولا, باپ دادا کرتے آئے یا ہم سنتے چلے آئے, تو آپ لوگوں لگ رہا ہے کہ نبی ان پڑھ بولیں گے تو گستاخی ہو جائے گی, ایسا سوچ رہے آپ لوگ. تو جو بولتا ہے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس کو آپ لوگ بولتے ہیں ارے یہ تو گستاخ ہے, نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, ایسا بولتے نا آپ لوگ. تو آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں, اللہ کے نافرمان, اللہ کی شان میں کیا کیا بول رہے ہیں, اللہ کو جھٹلا رہے, اللہ کی بات کا, قرآن میں جو اللہ فرمائے بات کا انکار کر رہے. تو کیا ہوئے گا آپ کا ٹھکانا؟ سوچ لو آپ, سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. سمجھا آپ؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کی بات کو جھٹلائے گا, اللہ فرمائے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. پھر نبی بھی نہیں بچا سکتے, بتا دیا نا قرآن میں سورہ جن آیت 31 میں, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھ سکتا. نبی بھی نہیں بچا سکتے, نہیں بخشوا سکتے. سمجھا آپ؟ یہ سب خیالاتی باتیں, جھوٹی حدیث کو آپ فالو کر رہے ہیں, جھوٹی حدیث کو مان رہے ہیں, قرآن کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. سمجھا آپ؟ بیٹی فاطمہ کو کیوں بولے نبی نے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن؟ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں بخشوا سکتا, نہیں بخشوا سکتا, سفارش کر سکتا, نہیں کر سکتا؟ نبی کو نہیں معلوم تھا؟ جو بیٹی فاطمہ کو کیوں بولے؟ نبی کو معلوم ہے کہ میں کام نہیں آؤں گا. سمجھا آپ؟ پیغمبر بیٹا بیٹی بیوی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتے. کیوں دیا پورے قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام باپ کے کام نہیں آ سکتے, نہیں بچا سکتے. نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے. سب کیوں دیا ہے؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دونوں کی بیوی جہنم میں جائے گی. یہ دونوں پیغمبر نیک میرے بندے, بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے. کیوں بولا اللہ نے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں کھول کے دیکھو قرآن. تو پیغمبر بیوی بچہ بیٹا باپ کو نہیں بچا سکتے, تو امتیوں کو کیا بچائیں گے؟ اسی لیے اللہ نے نبی سے کہلوا دیا, لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اسی لیے بیٹی فاطمہ کو بولے کہ میں کچھ کام نہیں آ سکتا. آپ لوگ کو تو جھوٹی حدیث سے آپ کو گمراہ کر دیا, بھٹکا دیا حدیثوں سے. اسی لیے گڑ گڑ کے دشمن نے حدیث دیا ہے تاکہ تم بھروسے پہ بیٹھے رہو, وہ بچائیں گے, بخشوائیں گے, سفارش, اور یا بے عمل کر کے, عمل نہیں کر کے, نیک کام نہیں کر کے بھروسے پہ رہیں گے, وہاں جا کے کوئی نہیں بچائے گا. پھنس گئے نا وہاں. یا سورہ زمر میں بھی دیکھ لو آپ نے, اللہ نے اسی لیے بتا دیا بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا, جو لوگ دوزخ میں ہے, کیا ہے نبی آپ اس کو دوزخ سے بچا سکتے, نکال سکتے, چھڑا سکتے؟ سورہ زمر آیت 19 سے سب کیوں دیا قرآن نے؟ تاکہ انسان کی عقل ٹھکانے آئے, سمجھ میں آئے کہ کوئی بخشوا نہیں سکتا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا تم عمل کرو گے ویسا پاؤ گے. سمجھے آپ؟ سورہ آل عمران میں بھی 128 نمبر میں, نبی فیصلے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں, اللہ کے فیصلے میں نبی کو کوئی اختیار نہیں, انٹرفیئرنس نبی نہیں کر سکتے. اللہ جو جیسا کر کے آئے گا, نیکی کر کے آئے گا تو جنت,
برے عمل کر کے آئے گا تو جہنم. انصاف ہے اللہ کے. سمجھا؟ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا نا, ورنہ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے, جھوٹی جھوٹی گڑی گڑی حدیث. سمجھا آپ؟ جھوٹی حدیث کی وجہ سے آپ لوگ گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. جو دشمنوں نے ڈالا ہے نا, آپ لوگ کو تو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیے دشمن. کافر مطلب انکار کرنے والا بنا دیے نا. آپ لوگ کو انکار کر رہے ہیں اللہ کی ساری باتوں کا, قرآن کی بات کا انکار کر رہے ہیں, جھوٹی حدیث کو مان رہے ہیں. سوچو آپ, ہے نا سورہ آل عمران میں اللہ فرما دیے. سمجھے آپ, کہ تم اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. اللہ نے پہلے ہی الرٹ کر دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. سورہ آل عمران آیت نمبر 100. اللہ نے بتا دیا ہے ایمان والو, اس کا ترجمہ ہے ایمان والو, اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. سمجھا؟ اے ایمان والو, کلمہ پڑھنے والے کو تو بول رہا ہے نا اللہ, جو لوگ ایمان لائے اللہ رسول پہ, نماز روزہ حج کر رہے ہیں, ان کو فرما رہا ہے اللہ, ان کی باتوں کو مانو گے. اہل کتاب یہود اور نصارہ, یہودی جو گڑ گڑ کے حدیث دیا, ان کی باتوں کو مانو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین, ایمان لانے کے بعد تم کو انکار کرنے والا بنا دیں گے. کافر کا مطلب اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا بنا دیں گے. تو آپ لوگ انکار کر ہی رہے سارے فرقے. حدیث مان رہے, قرآن کی بات پر حدیث مان رہے, قرآن کی بات کا انکار. سمجھے آپ؟ بتاؤ تو نہیں تم نہیں سمجھو گے, نہیں یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, بیوقوف بنانے کا. سیدھے سیدھے لکھا ہے اپوز, قرآن کی مخالفت سیدھے سیدھے حدیث میں. سمجھے آپ؟ صاف سمجھ میں آتا ہے, اتنے عالم چلا رہے. سمجھے آپ؟ کہ منع ہے تو تم لوگ بولتے ہو منکر حدیث ہے, وہ اہل قرآن ہے, خارجی ہے. جو قرآن کی بات کرے گا وہ منکر حدیث ہے. سمجھے آپ؟ جو قرآن سے دلیل دے گا وہ خارجی ہے. ایسے آپ لوگ کا ذہن بن گیا, آپ خود ہی اپنے جال میں گھرے ہوئے. قرآن کی آیت دیکھنے کے بعد سیدھا مان لینا, سمیعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, مان لینا پڑتے. لیکن آیت کو نیچا دکھانے کے لیے حدیث لاتے, آیت کو رد کرنے کے لیے بخاری کی حدیث لاتے ہیں اور آیت رد کرتے ہیں. سب انہوں نے دیا ہے, اہل کتاب دشمن نے. اللہ نے بتا دیا نا. سمجھا آپ؟ اور وہ لوگ اس لیے کہہ رہے کہ تم بھی جہنمی بن جاؤ. وہ تو جائیں گے, سوچ رہے ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤ حسد کی بنا پہ. سمجھا آپ؟ سورہ بقرہ میں دیکھ لو آپ, آیت نمبر 109 میں, حسد جلن کی بنا پہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں, گھڑ گھڑ کے حدیث سے دے رہے نبی کے نام سے, اور آپ لوگ حدیث پڑھ کے گمراہ, سیدھا جہنمی بن گئے ایمان لانے کے بعد. سوچو کتنی بڑی گمراہی. اللہ پوچھے گا حشر کے دن, قیامت کے دن, کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 دیکھ لو. سب آیتیں ہیں, سب آیتیں, سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے, سمجھ میں آ جائے گی, عقل ٹھکانے لگ جائے گی. اللہ کی باتیں ایک دم زبردست رہتی ہے. سمجھا؟ ترجمے سے پڑھیے. سمجھا آپ؟ اپنی زبان میں جو زبان آتی, ہندی, مراٹھی, گجراتی, بنگالی, اڑیا, آسامی, اردو, چائنیز, سمجھا, ملیالم, جو زبان آتی, تمل, چائنیز, فرینچ, جرمن, جو زبان آتی ہے اپنی زبان میں پڑھیے قرآن کو. اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا صحیح کیا غلط, کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے, کون قرآن کے مطابق بول رہا ہے کون قرآن کے خلاف حدیث پیش کر رہا ہے. قرآن سے جب تک آپ پورا قرآن نہیں پڑھیں گے, الحمد سے خلوص بے رب الناس, تب تک آپ کو حدیث نہیں پہچان سکتے آپ کہ قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے خلاف. سمجھا؟ قرآن فرقان ہے, سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. سمجھا؟ یہ قرآن فرقان ہے, کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ, کیا صحیح کیا غلط. سمجھا؟ اور یہ قرآن چھانٹتا ہے سچ بات جھوٹ بات کو, جدا کرتا ہے کہ سچ بات ہے کہ جھوٹ, صحیح حدیث ہے کہ جھوٹی حدیث. سورہ طارق آیت نمبر 13 دیکھو آپ, انہ لقول فصل. سمجھے آپ؟ پڑھیے آپ, نہیں تو بھٹک جائیں گے, سیدھا نماز روزہ حج کر کے جہنم میں چلے جائیں. نماز روزہ حج سارے فرقے کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں. نماز روزہ حج سارے فرقے کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کو انکار کرتے جا رہے, قرآن کی بات کا انکار کرتے جا رہے, قرآن کو جھٹلا رہے, قرآن کی بات کو نہیں مان رہے. اللہ کی بات ہے قرآن, اللہ کا حکم ہے, نہیں مان رہے. نماز روزہ حج سارے فرقے کر رہے نا, جائیں گے جنت میں. صرف ایک ہی فرقہ, ایک ہی گروہ, نبی اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا, وہی جنت میں جائے گا.
نبی صحابی قرآن پہ چلے، کوئی اور کتاب پہ نہیں چلے، نہ بخاری پہ نہ فضائل اعمال پہ. جو قرآن پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے جنت میں جانے کا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، سیدھا راستہ. سمجھے آپ؟ آسان ہے. اپنی زبان میں قرآن پڑھیے ایک دم آسان ہے، سمجھ میں آئے گا. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے سے زیادہ جانکار سے کوئی بھی مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا مسئلہ تو اہل علم سے پوچھو جو اس کو قرآن کا پرفیکٹ نالج. سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.